ہمیں کچھ اور نہیں پتا، بس اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرو۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، جو بھی ان کی گفتگو ہوئی، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ یعنی وہ جواب نہ دے سکے بلکہ الٹا کہنے لگے جی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ اب رب کا خلیل آگ میں، اس سے ہماری آگے گفتگو چلے گی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساری بات چیت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سچے تھے، حق پر تھے، اب نمرود نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان کے اندر قید کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک بہت بڑی عمارت بنائی جائے گی، اس کے اندر آگ جلائی جائے گی اور حضرت ابراہیم کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بولے اس کے لیے کہ عمارت چنو۔ اب وہ عمارت کتنی تھی؟ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی دیوار بنائی گئی، پھر اس جگہ کو لکڑیوں کے ساتھ بھر دیا گیا۔ اتنی لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، اتنی زبردست قسم کی آگ جلائی جائے کہ پھر وہ آگ بڑک رہی ہو، حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے لکڑیاں اکٹھے کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی، حالت تھی نا، وہ منت مانتی کہ میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی۔ اب انہوں نے لکڑیاں اکٹھے کرنا شروع کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب وہ کتنے دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 30 دن تک، دوسرا قول کہ وہ 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ جب بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئیں تو پھر اتنی عظیم آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ جس کی تفش سے ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی اوپر سے گزر سکتا، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے پرندہ بھی جل جاتا، اوپر سے گزرتا، اتنی اس کی تفش تھی۔ اب کیا ہوا، جب اتنی سخت قسم کی تفش والی آگ جلائی گئی، اب انہوں نے کہا کہ آگ کی تفش اتنی ہے کہ آگ کے کوئی قریب بھی جا سکتا۔ اب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے؟ اب جو شیطان بڑا لعین ہے، جو شیطان ہے، جو انسان کا دشمن ہے، شیطان نے آ کر ان کو ورگلایا، کہنے لگا کہ منجنیق بناؤ، اس منجنیق کے ساتھ ان کو باندھو، پھر اس کو ایسے دھکا لگا دو، وہ منجنیق خود بخود آگ کی طرف چلی جائے گی۔ یہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا۔ اب کیا ہوا، جب نمرود نے اتنی بڑی آگ جلا دی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا جانے لگا تو زمین کی مخلوقیں بھی تڑپ اٹھی، آسمان کی مخلوقیں بھی تڑپ اٹھی۔ مالک تیرا خلیل ہے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ مالک تیرا دوست ہے، تیرا ماننے والا ہے، توحید پرست ہے، یہ سارے دشمن بن چکے ہیں، یہ تنے تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ اب زمین کی مخلوقیں بھی سوال کر رہی ہیں، آسمان کی مخلوقیں بھی سوال کر رہی ہیں، مالک یہ تیرا خلیل ہے اور اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب زمین کی مخلوقوں نے کہا، مالک ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کو بچائیں گے، ہمیں اجازت دے دیں، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، تیرا پیارا ہے، ہمیں اجازت دے، ہم حضرت ابراہیم کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو ابراہیم میرا خلیل ہے۔ وہ جو قصہ سنیے گا، بات بڑی مزیدار ہے، ایمان فروز باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا ہے،
رب نے کیا فرمایا ابراہیم یہ کوئی چھوٹی گل نہیں جنہوں رب کہے میرا ہے سبحان اللہ ان پہ ستا ہی کہہ رہا ہے رب نے فرمایا کہ اے مخلوق تم خاموش ہو جاؤ ابراہیم میرا خلیل ہے میں ہی اپنے خلیل کی مدد کرنا بھی جانتا ہوں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں فرمایا میں خود اپنے پیارے کی حفاظت کروں گا اب ہوا کیا اس کے بعد فرمایا کہ یہ معاملہ میرے خلیل کے اوپر چھوڑ دو اس کے بعد پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے اے اللہ کے خلیل بس آپ حکم کرے میں اتنا پانی برساؤں گا کہ آگ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا بس آپ آرڈر کرے حضور حکم فرمائے میں پانی لے کر آؤں گا آپ کو بجا دوں گا پھر ہوا کا فرشتہ آتا ہے عرض کی حضور حکم فرمائے صرف آپ اشارہ کریں میں ایسی آندھی اتنی تیز ہوا لے کر آؤں گا اس آگ کو بجھا کر رکھ دوں گا صرف آپ حکم کریں آرڈر کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو مینوں تھوڑی کسی دی لوڑ نہیں فرمایا مینوں کسی دی ضرورت نہیں نہ مجھے ہوا کی ضرورت ہے نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے بولو بولو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے فرمایا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میرا اللہ کافی ہے وہ میرا مددگار ہے وہ بہترین کارساز ہے وہ جب چاہے گا جیسا چاہے گا وہ کرے گا فرمایا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد جب مجنیق کے اوپر حضرت ابراہیم کو لٹایا گیا تو حضرت جبریل پھر آگے حضور اب تو مجنیق بالکل تیار ہے آپ آگ کی طرف جانے والے ہیں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں میں جبریل امین ہوں ساڑھے لائق حکم ہوئے حضور حکم فرمائے اب تو ساری تیاریاں مکمل ہیں آگ کی طرف آپ کو دھکیلا جائے گا اب جب آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے تو حکم فرمائے میں ایسے کر دوں گا حضرت جبریل نے کہا کہ میں زمین کو اوپر لے جاؤں گا زمین کو اوپر لے جاؤں گا اوپر جا کر پھر نیچے پھینکوں گا فرمایا کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا ہر چیز کو تباہ کر دوں گا صرف آپ حکم کریں حضور آپ حکم کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں فرمایا میں نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے فرمایا کہ میرا رب بہترین کارساز ہے میرا رب ہی میری مدد فرمائے گا فرمایا کہ جبریل امین نے جب حضرت ابراہیم کی یہ گفتگو سنی نا کہ کتنے دلیر بندے ہیں اور کتنی اپنے رب سے محبت ہے تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور اگر رب نے کسی کو اپنا یار بنایا تو اللہ تھوانو یار بناوے گا کسی کو خلیل بنائے گا نا اللہ وہ آپ کو ہی اپنا خلیل اپنا دوست بنائے گا اللہ اکبر پھر عرض کی اسی سے کہیے جس کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا نا مجھے کسی کی ضرورت نہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے میرا رب میری مدد فرمائے گا تو حضرت جبریل نے عرض کی پھر اس رب دے کولوں منگو نا چلو پھر رب دے کولوں مانگ لو رب دی مدد ہی منگو پھر رب کی بارگاہ میں دعا تو کرو نا تو حضرت ابراہیم نے وہ عربی کے جملے بولے میں پنجابی اردو کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا حضرت ابراہیم نے کہا وہ میرے خیالات تو واقف ہے وہ میرے حال نو جاندا ہے تے مینوں دسن دی کی لوڑ ہے پر میں مانگوں تو اسو جس کو خبر نہ ہو وہ تو جانتا دیکھ رہا ہے میرا حال کیا ہے مینوں منگن دی لوڑ نہیں وہ خود ہی میری مدد کرے گا یہ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھیے رب کی ذات پر بھروسہ دیکھیے اب جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا اب آگ کا کام ہے جلا دینا چیز کو راکھ بنا دینا ساڑ کے سوا بنا چھڑنا یہ آگ کا کام ہے لیکن جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم فرمایا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا
میرے یار کے لیے سلامتی والی آگ بن جا. حالانکہ آگ گرم ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے یار نو ٹھنڈ لگ جائے. اللہ کرے گل نو سمجھو. اے آگ اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو جانا کہ میرے یار نو ٹھنڈ لگ جائے. گل سمجھ آئی ہے؟ اے آگ اتنا بھی نہ ٹھنڈا ہو جاویں کہ میرے یار نو سردی لگ جائے. وسلاما، سلامتی والی بننا ہے. دیکھو آگے دا سیک مک گیا کیونکہ رب دا یار جو آ گیا ہے. فرمایا کہ سلامتی والی آگ بن جا. اب آگ کا سیک ہوتا ہے. اب اگر ہم تفاسیر کا بے شمار تفاسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب رب نے اس آگ کو کہا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے جب اللہ نے کہا نا ٹھنڈی ہو جا، اس دن جتنی بھی دنیا پر آگ تھی کسی آگ نے کسی چیز پر اثر نہیں. جتنی بھی آگ تھی زمین پر سب نے یہی سمجھا کہ پتہ نہیں مینوں رب نے آگ چھڑ. اس دن کسی شے کو نہیں جلایا. یہ آگ کی تفش ختم ہو گئی کیونکہ رب کا حکم آ گیا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ہر اگ نے سمجھا پتہ نہیں رب نے مینوں آگ چھڑیا ٹھنڈی ہو. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اب اس آگ کے اندر ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب رب نے کہا نا کہ سلامتی والی بن جا، اور اس آگ نے جو کام کیا تھا، جو رسیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے. اس آگ نے صرف ان رسیوں کو جلا دیا. وہ رسیاں جل گئیں کیونکہ یار نو آزاد کروانا سی نا. اب وہ رسیاں جل گئیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بالکل آرام کے ساتھ اس آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پانی کا چشمہ بھی پھوٹ پڑا. پانی کا چشمہ آگ کے اندر اللہ کیسے اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے. اور وہاں پر گلاب کے پھول سرخ رنگ کے نظر آ رہے، نرگس کے پھول نظر آ رہے تھے، وہ گلاب کے پھول نظر آ رہے تھے، اور وہ ٹھنڈا اور وہ میٹھا پانی اللہ نے اپنے خلیل کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. اور جب یہ حالت آپ کی والدہ ماجدہ، پچھلے جمعے میں نے ساری بات عرض کرتی تھی کیسے کیسے حضرت ابراہیم کی والدہ نے وہ سارے معاملات طے کیے. جب دیکھا کہ میرا بیٹا آگ کے اندر ہے اور آگ نے ایک وال بھی ونگا نہیں کیتا. آگ نے ایک وال بھی، اور جنہوں رب رکھے، رب اپنے پیاروں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے. جب حضرت ابراہیم کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا آگ کے اندر ہے اور آگ نے اثر بھی نہیں کیا، پانی بھی ہے، گلاب کے پھول بھی ہیں اور وہ پتیاں نظر بھی آ رہی ہیں، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، قصص الانبیاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے عرض کی بیٹا مینوں بھی کول سد لے. میں پنجابی تاں بولنا کہ گل جلدی سمجھ آ جائے. فرمایا کہ بیٹا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، آگ کے اندر تجھ سے ملنا چاہتی ہوں. اور پترا ایک گل دس، آگ کچھ کہے گی تو نہیں نا؟ آگ مینوں تو نہیں نا کچھ کہے گی. تے لوگ پتہ نہیں کی ہو گیا. دیکھو جس نبی دی ماں دا مقام ہے تو نبی کڑیاں شاناں والے ماں نو بھی اللہ نے رتبہ عطا کر چھڑیا. حضرت ابراہیم نے عرض کی اماں آپ تشریف لائیے، آگ تھانوں کچھ نہیں کہے گی، آپ تشریف لائیں. پھر وہ ماں اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے لیکن آگ نے ایک بال تک بھی ونگا نہیں کیا، آگ نے اثر نہیں کیا. یہ آپ کی ماں کا مقام ہے. اب نمرود نے جس نے یہ آگ جلائی تھی وہ اپنے گھر کی چھت سے لائیو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس نے کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا میں تو آگ جلائی سو، ایک ہی بن گیا. باغیچے کے اندر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قریب آ کر ایک ہم شکل بندہ بیٹھا ہوا. اللہ کی قدرت کی ہم شکل بندہ، تاکہ میرا یار اداس نہ ہو. ہم شکل بندہ بھی رب نے بھیج دیا. اب وہ جو ہم شکل بندہ تھا وہ بندہ نہیں تھا، رب کا فرشتہ تھا. اللہ نے چاہا کہ میرا خلیل آگ میں پریشان نہ ہو. جب یہ اپنے ہم شکل بندے کو دیکھے گا اس سے انس ہوگا، پیار ہوگا اور میرا یار اداس نہیں ہوگا. اب نمرود نے گھر کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھا کہ باغ ہے
کوئی ہم شکل بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے نمرود نے آواز دی اے ابراہیم اگ چو باہر آ سکتے ہو. انہیں چملے پر جتھے بیٹھے ہوتے اگ باقی سائڈا تے کوئی اثر نہیں, لیکن نہیں, حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میں آگ سے باہر بھی آ سکتا ہوں. تو نمرود کہنے لگا پھر اٹھو ذرا, یہ اٹھو تو صحیح نہ ذرا باہر نکل کے میں دیکھا تو صحیح اگ تھوڑے تے اثر کر دی ہے کہ نہیں. اب حضرت ابراہیم نے کہا آپ اٹھ کر چلے اور آگ سے باہر تشریف لے آئے. جب باہر نکلے تو نمرود کہنے لگا میں نے آگ کے اندر آپ کے ساتھ ایک بندہ دیکھا تھا, وہ کون تھا؟ ہم شکل بندہ تھا آپ کے, وہ آگ کے اندر آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ بندہ کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا سن وہ میرے رب کی مدد تھی, رب نے فرشتے کو میرے ساتھ بھیج دیا. فرمایا کہ میرے ساتھ گفتگو والے معاملات ہو رہے تھے, اللہ نے ہم شکل فرشتے کو بنا کر میری مدد کے لیے بھیج دیا. اور وہ نمرود کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے, جو آپ کا رب ہے نا وہ بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. لیکن نمرود چونکہ بھٹکا ہوا تھا, معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا. کرسی کا نشہ, اقتدار کا نشہ انسان کو کس قدر اندھا کر دیتا ہے. اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا, لیکن کہنے لگا اے ابراہیم آپ کا رب تو بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے, لیکن میں آپ تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں 4000 گائیں قربان کرنا چاہتا ہوں, ان کی قربانی دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہیں ایک کا بھی فائدہ نہیں ہونا, وہ تو مسلمان ہی نہیں, وہ تو کافر ہے, وہ تو منکر ہے, تو جنیاں مرضی کہاں کر قبول تیری ایک بھی نہیں ہونی. فرمایا کہ جب تک وہ اس رب کو نہیں مان لیتا جو وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا, سجدہ صرف رب کو کیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کروا رہے ہیں, تو پاگل ہو گئے, چلا ہو گئے, ایسے نہیں ہو سکتا. پہلے اس رب کی ربوبیت کو مان, اس رب کی وحدانیت کا اقرار کر, پھر تو ایک بھی کری اللہ وہ بھی قبول کر لے. کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں نہیں چھوڑ سکتا, میرے محلے والے مینوں کی کہیں گے, میرے رشتہ دار مینوں کی کہیں گے. نمرود چھٹ گئے, ابراہیم دے خدا نو مان لیا, لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیری مرضی, ساڈا تو کام ہے تینوں دسنا, نہیں مانتا تیری مرضی. اب حضرت ابراہیم پھر اللہ پاک کی مدد دیکھیے, وہ نمرود کہنے لگا اب پتہ چلے گا میری طاقت زیادہ ہے یا تیرے رب کی طاقت زیادہ ہے. دیکھیے وہ کس قدر بھٹک گیا تھا, کس قدر وہ گمراہ ہو چکا تھا. اس کی عقل پھر بھی ٹھکانے نہیں آئی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد کہ اللہ تو اپنے پیاروں کو آگ میں جلنے نہیں دیتا, ان سے اتنا پیار کرتا ہے. نمرود نے کہا اے ابراہیم تو اپنے رب سے کہہ وہ اپنی فوج بھیجے, میں اپنی فوج جمع کرتا ہوں. اللہ اکبر. لوگوں نمرود نے 3-4 دہاڑے لگائے, اپنی فوج کو جمع کیا, بہت بڑا لشکر تیار کیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے ابراہیم اپنے رب نو آکھو تھوڑا رب بھی اپنی فوج بھیجے. اب اللہ کی شان دیکھیے گا, اللہ پاک پھر کیسے کیسے اپنی قدرت کے رنگ دکھاتا ہے. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ اور بھائی وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. وہ نمرود کہنے لگا اپنے رب سے کہیے وہ بھی اپنی فوج کو بھیجے. حضرت ابراہیم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی, اے میرے مالک تو بھی اپنی فوج بھیج دے. پر بھیجی چھوٹی جی, مالک فوج بھیج, لیکن بھیجنا چھوٹی سی. یہ تو ہمارے معیار کا بندہ ہی نہیں ہے, اس کا تو سٹیٹس ہی نہیں ہے, اس کی تو مت ماری گی, اس کو پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے. کس رب کے ساتھ اس نے کہاوت ہے نا ذات دی کوڑ کلی تے چتیریاں نہ جپے, یہ کہاوت کا مطلب ہے کہ تو ہے کتھے, کتھے رب دی ذات, کتھے تو, کتھے رب دی ذات. رب دے نال مقابلے پیا کردا ہے. کہنے لگا نہیں اپنے رب نو آکو فوج بھیج چھڈے. حضرت ابراہیم نے دعا کی, یہ ہو نہیں سکتا, رب دا پیارا منگے تے رب دے نا. اور بابیاں نو اللہ نے بڑی شاناں دتیاں,
بابے بڑی شانوں والے نے جنہوں نے رب نے مقام و مرتبہ پروٹوکول عطا کیتا. اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. اچانک ایک بادل نمودار ہوا. جب وہ بادل آیا نا میں تکڑا ہو جاؤں نمرودا میرے رب دی فوج آن لگی ہے. اپنی فوج نو الٹ کر میرے رب دی فوج جیڑی پہنچن والی ہے. اللہ اکبر. جب وہ بادل نمودار ہوا تو مچھر آ گیا. آئے ہے میرے رب کی فوج آئی. رب کی فوج دیکھیے, رب کی طاقت, میرے رب کی شان دیکھیے. ادھر اتنے بڑے بڑے جرنیل کھڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے سپاہ سالار کھڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے فوجی کھڑے ہیں, ادھر مچھر آ کر کھڑا ہے. جب مچھر رب کی طرف سے جب رب کی فوج آتی ہے, جب مچھر آتا ہے نا, ایک فوجی نے لمیا پا لیا, ایک مچھر نے ایک بندے نے لمیا پا لیا, ایک مچھر نمرود نک تھانی ایتھے پہنچ گیا. اب رب کی شان دیکھیے, جس رب کے ساتھ وہ برابری کے دعوے معاذ اللہ مقابلہ بازی کر رہا تھا, رب نے فرمایا تو تے میرے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور تو ساڈے نال کیویں مقابلہ کر سکتا, تو تے ایک مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا. کتاباں دے وچ لکھیا وہ مچھر جدوں دے دماغ تک پہنچیا نا اونوں ہوندی سی پیڑ, جدوں وجدیاں سی جتیاں, جنیاں جتیاں وجدیاں اونوں اونے ہی سکون لبدا سی. رب نے فرمایا کہ ہن دس وہ ساڈے نال مقابلے بازیاں کردا ہے, ایک مچھر نے تینوں وقت پا چھڈیا. اللہ اکبر. یہ اللہ پاک کی شان دیکھیے. پھر اسی مچھر کی وجہ سے یہ نمرود مرا. پھر اللہ پاک کی قدرت دیکھیے, جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے لگے اس وقت حضرت ابراہیم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ برکت کے لیے ہم وہ بھی کلمہ سن سکتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی پریشانی تھی, تو آپ نے اس وقت بھی رب کا ذکر کیا. یہ ہمیں حکم دیا جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے سونے رب کا ذکر کر, انشاءاللہ مشکلات دور ہو جان گیا. اب حضرت ابراہیم جب جانے لگے, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. یہ اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے. چلو یہ ذرا اوکھا ہے. ایک اور آپ نے وظیفہ کیتا حضرت ابراہیم نے, جب آگ میں جانے لگے اس وقت آپ نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تو دعا سانو یاد ہو سکتی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی گل نہیں, ساڈے واسطے اللہ ہی کافی. جتنی مرضی وڈی تو وڈی مشکل ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب حضرت ابراہیم کی اس وقت عمر کتنی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا؟ مختلف روایتیں ہیں. ایک قول کے مطابق آپ کی عمر مبارکہ 16 سال. 16 سال کی عمر میں آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا. اور اگلا سوال کہ وہ آگ کے اندر آپ کتنے دن رہے؟ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے مسلمان یاد ہونی چاہیے. یہ نالج ہے, یہ علم ہے کہ وہ کتنے دن تک آگ کے اندر حضرت ابراہیم موجود رہے. 7 دن تک اللہ کا خلیل آگ میں رہا, والک بھی بنگا نہیں ہوئے. 7 دن تک حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر رہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم دی جڑی اگلی گل ہے نا, بڑی سونی گل کی تھی. حضرت ابراہیم فرماندے جڑے دیہڑے میرے اگ چ گزرے اللہ والے, حضرت ابراہیم نے کوئی گل کی تھی, دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شاناں دا. ایڈی کنجوسی چنگی نہیں اللہ پاک دا ذکر. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ہمیں اگ دے وچ ٹر جائیے, ہمیں کچھ بھی ہو جائیے, اسی ہر تھاں تے رب رب کردے رہنا ہے. اسی ہر تھاں تے لا الہ الا اللہ دا ذکر کرنا جے. ہر تھاں تے اللہ دی ضرباں لانیاں نے تے شاید ترجمانی کردا ہے. حضرت ابراہیم اگ ول جا رہے نے, پھر پردے جا رہے نے, دم دم نال ذکر کرا میں تیری شاناں دا, تیرے نام تو وار دیوا مولا جنی میری عمر ہووے. مالکہ میری جنی عمر ہووے تیرا ذکر کر دیا گزر جاوے, تیرے نام تو اپنی جند جان قربان کر چھڑیے. اب حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جتنا مزہ مجھے آگ میں آیا ہے, میں جڑی اگ چ بیٹھ کے میں رب دا ذکر کیتا, جڑی اگ چ چس آئی ہے نا پوری زندگی وہ مزہ نہیں آیا ذکر. اور میں جتنا مجھے سکون اس آگ کے اندر بھی جب میں اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں حضرت ابراہیم